بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اللہ کا قرآن خدا کی ذات سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک گویا کہ روحانی رسی ہے جس کو آسمان سے اللہ کے بندوں کے دل کو اللہ کی ذات سے عرش الہی سے جوڑنے کے لیے گویا اللہ کا خاص تحفہ ہے اس امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کے یہاں آج حاضری ہوئی اور رات میں یہاں قیام رہا، اور الحمدللہ حضرت قاری صاحب کے پیچھے آج نماز تراویح پڑھ کر میں بشمول بنگلور تمام مساجد کے، چونکہ آج سے نہیں تقریباً 20 سال سے میری یہاں آمد ہے، لیکن جس اطمینان، جس وقار، جس ادائیگی اور جس مقناطیسی انداز میں قاری صاحب کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا سلیقہ عطا فرمایا، حالانکہ میں کافی دنوں سے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا لیکن پورا 1.5 گھنٹہ جب تک قاری صاحب نے پڑھا ایسی مستعدی تھی الحمدللہ بدن کے اندر۔ یہ اللہ کے قرآن کو بہترین لب و لہجے کے اندر پڑھنے کی اثرات ہوتے ہیں، اس کے برکات ہوتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کو آپ کی معرفت اور آپ کی چاہت اور خواہش سے کوئی ایسا مرکزی مقام عطا ہو کہ جہاں اس ہیرے کی اور اس فن کی قدردانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کو یہاں رہ کر کے اس سادگی کے ماحول میں جو عزت اور وقار یہاں کے دلوں میں، رات میں نے دیکھا کہ مسجد کے تینوں منزلیں الحمدللہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں مختلف مساجد میں بیان کے لیے یہاں جاتا رہتا ہوں، کتنی بھی بڑی مسجد ہو آگے آگے کی صفوں میں نمازی رہتے ہیں اور پیچھے لوگ خالی رہتے ہیں، لیکن یہ قاری صاحب کے اللہ کے قرآن کو اس کی شان کے مطابق پڑھنے کی برکت ہے کہ اندھیرا تھا مسجد میں، آگے آگے کی لائٹ جل رہی تھی، بڑے جمالیاتی انداز میں یہ الحمدللہ نماز تراویح مکمل ہوئی اور دل کو ایک جو ہے خوشی ہوئی۔ اور وہ منظر مجھے سامنے یاد آ گیا کہ روزہ پورا رکھنے کے بعد آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے تانبے اور پیتل کے برتن کو کلی کر تپا دیتا ہے اور پھر اس پر کلر مار کر وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کو چمکدار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کی یہ تلاوت کا انداز آدمی کے دلوں کو، ذہن کو، فکر کو مجلہ، مصفہ، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ایسے حضرات کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کو خوشنما انداز میں پڑھنا، ادائیگی کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اس لیے حضرت مولانا ابوالکلام صاحب آپ کا بڑا دیرینہ تذکرہ رہا، بہت دیر تک آپ کی خوبیاں، آپ کی محبتیں، آپ کی وفا اور آپ کا اکرام و محبت کے ساتھ اس قاری قرآن سے اپنی خاص لگاؤ اور تعلق یقیناً یہ آپ کی کرم فرمائی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ جس مقام پر ہیں وہاں آپ کو مقتدی بنائے رکھے اور آپ کی عزتوں میں خوب اضافہ فرمائے، اور اللہ آپ کے علوم سے اس علاقے کو یقیناً ضرورت ہے صحیح العقیدہ اہل ایمان، اہل عقیدہ اور مقتدی علماء حضرات کی، اللہ آپ کے ذریعے سے فیوز و برکات اس سرزمین پر خوب جاری فرمائے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کے لیے آپ کی سرپرستی میں جہاں بھی بہترین کام کرنے کا موقع اور میدان عمل ہو اور اللہ کے قرآن کی خوشبو پہنچانے کا ایک بہترین ان کو ایک پلیٹ فارم ملے، میری آپ سے دلی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے میرے لیے بھی۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس دیار غیر میں آپ رہ رہے ہیں جہاں ایک صحیح العقیدہ ہادی اور رہبر، رہنما اور مرشد حق کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب وہاں استقامت نصیب فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے اس علاقے کو خوب مالا مال فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔ خاص دعا کی درخواست ہے بندہ محمد سالم اشرف قاسمی، خادم و شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ دیوبند۔